مجید ہمارے لیے ہادی ہے، رہنما ہے۔ جیسے کوئی انجان کو جاننے والا راستہ بتلاتا ہے تو قرآن ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتلاتا ہے۔ قرآن ہمیں اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ بتلاتا ہے۔ قرآن ہمیں جنت تک پہنچنے کا راستہ بتلاتا ہے۔ قرآن ہمیں کامیاب زندگی کا راستہ بتلاتا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے حبل اللہ فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ عروۃ الوثقی، یہ مضبوط ہے، لن انفصام لہا، یہ بالکل نہیں ٹوٹے گی، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ یہ رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹے نہیں، ٹوٹے گی نہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ یہ رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹے نہیں، ہم نے اس کو مضبوط پکڑ لینا ہے۔ کوئی بندہ اگر گڑھے میں، کھائی میں کہیں گر جائے اور وہاں کوئی اور صورت اس بندے کو نکالنے کی نہ بنتی ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے اس کی طرف رسی لٹکائی جاتی ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اس رسی کو مضبوط پکڑ لے، اپنے سے باندھ لے، پھر اوپر کھینچا جاتا ہے تو جب رسی کا آخری سرہ بہر آئے گا تو وہ بندہ بھی ساتھ میں بہر آ جائے گا۔ بس یہی معاملہ ہمارا ہے۔ ہم ضلالت کی، ہم گمراہی کی، ہم ہر طرح سے کھائی کے اندر، گہرائی کے اندر، کھڈ کے اندر گر گئے ہیں۔ اب وہاں سے نکالنے کے لیے اللہ نے ہماری طرف اپنی رسی ڈالی ہے کہ تم اس رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اب یہ رسی اوپر کو جائے گی، جب یہ رسی اوپر کو جائے گی تو آخری اس کا سرہ جب اوپر اللہ کے پاس جائے گا تو جس کے ہاتھ میں یہ رسی ہوگی وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اللہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ قرآن مجید ایسی عظمت والی، ایسی انقلاب والی کتاب ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، پورا حجاز، پورا عرب اتنا جہالت کا گڑھ بن چکا تھا کہ آج بھی ان لوگوں کو دور جہلیت کے لوگ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کے اشعار ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کی کلام کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن کہتے کہ ہیں یہ دور جہلیت کا لوگ بندہ تھا، اس کی کلام ہے، یہ اس کے اشعار ہیں۔ اس زمانے کو جہلیت کا زمانہ کہا جاتا تھا، اس دور کو جہلیت کا دور کہا جاتا تھا، انسان درندہ بنا ہوا تھا۔ لیکن قرآن آیا تو وہ جو جن کو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے وہ انسانیت کے رہنما بن گئے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے۔ یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے قرآن کے اندر، کامیابی بھی قرآن میں رکھی ہے، عزت بھی قرآن میں رکھی ہے۔ تو اس لیے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ عقل مند کون ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے اپنے اپنے پیمانے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو زمین زیادی کٹھی کر لے، کنالیں مرلے کمہاں مربع زیادے بنا لے۔ عقل مند وہ ہے جو بلڈنگیں زیادی، پراپرٹی زیادی، مارکیٹیں زیادی، پلازے زیادے بنوا لے۔ عقل مند وہ ہے جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہوں، بڑی اچھی اچھی گاڑیاں ہوں، بہت زیادہ اس کی بسیں چلتی ہیں، ٹرک ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، بڑا کامیاب ٹرانسپورٹر ہے، یہ بڑا کامیاب ہے، بڑا سمجھدار بندہ ہے۔ کوئی بڑا انجینئر ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ کوئی بڑا سیاستدان ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے سمجھدار وہ ہے جس کا دل کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ بس وہ ڈاکٹر ہے تب، وہ انجینئر ہے تب، وہ سائنسدان ہے تب، وہ سیاستدان ہے تب، وہ ٹرانسپورٹر ہے تب، وہ کسان و زراعت پیشے والا ہے تب، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہے، بے شک وہ پیشہ اس کو مبارک ہو، لیکن سمجھدار اللہ کے ہاں وہ ہے
عقل مند اللہ کے ہاں وہ ہے جو اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کی یاد سے آباد رکھتا ہے۔ اور فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس میں غور کرے، اس میں سوچے، اس میں فکر کرے، تفکر کرے، تو اس فکر اور تفکر سے جو اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، یہ سمجھدار بندہ ہے۔ اور جو ٹس سے مس نہیں ہوتا، یا سمجھتا ہے لیکن صرف مادیت تک اس کی سوچ جاتی ہے، مادیت سے آگے اس کی سوچ نہیں جاتی۔ ریل گاڑی چلتی ہے، کئی لوگوں نے دیکھی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، سرخ جھنڈی آگے دکھا دی جاتی ہے تو ریل گاڑی رک جاتی ہے، سب جھنڈی دکھا دی جاتی ہے تو ریل گاڑی چل پڑتی ہے۔ اب ایک کوئی کم عقل ہو، وہ کہے دیکھو یہ جھنڈی کتنی بڑی طاقت والی ہے کہ اتنا بڑی گاڑی، اتنے ہزاروں سینکڑوں بندے اس نے اٹھائے ہوئے، اتنا سامان اٹھایا ہوا، لیکن اس جھنڈی میں دیکھو کتنی طاقت ہے۔ یہ جھنڈی سرخ ایسے آئی تو گاڑی رک گئی، اور اگر سبز جھنڈی ایسے آئی تو گاڑی چل پڑی۔ اس کا مطلب ہے جھنڈی میں بڑی طاقت ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا تو بے وقوف ہے، جھنڈی میں طاقت نہیں ہے، گاڑی کے اوپر جو ڈرائیور بیٹھا ہے اس ڈرائیور کے پاس پاور ہے، وہ چلاتا ہے، وہ روک دیتا ہے اتنی بڑی گاڑی کو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا تو بے وقوف ہے، ڈرائیور کیا کر سکتا ہے؟ اصل گاڑی کے اندر جو انجن ہے، گاڑی کے اندر جو پرزے ہیں وہ چلاتے ہیں، ڈرائیور کیا کر سکتا ہے؟ ڈرائیور نے تو آن آف کرنا ہے، اصل کام تو اس انجن کا ہے۔ چوتھا آیا، اس نے کہا تو بھی بے وقوف ہے، انجن کا نہیں بلکہ انجن کے اندر جو اصل تیل ہوتا ہے، جو بھاپ ہوتی ہے، جو آگ ہوتی ہے، جس پر انجن چلتا ہے، اصل طاقت اس کی ہے۔ اب یہاں تک آ کے تمہاری سائنس، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری مادیت یہ جواب دے گئی، بس اس سے آگے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب آگے مسلمان آیا، مسلمان نے کہا ہے کہ طاقت اس کی بھی نہیں ہے، طاقت اس ذات کی ہے جس نے اس آگ اور اس بھاپ کو، اس ڈیزل کو، اس تیل کو پیدا کیا ہے۔ اصل طاقت والی ذات وہ ہے۔ اب یہ غیب کی بات ہے، جب تک وہ سائنس والے گئے ہیں وہاں تک نظر آ رہا تھا، لیکن علم والا، شریعت والا، وحی والا، عقل والا وہاں گیا ہے جہاں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے کہا اصل طاقت اس کی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، ورنہ اگر وہ بھاپ پیدا ہی نہ کرتا، وہ ڈیزل پٹرول جن پر گاڑیاں چلتی ہیں وہ پیدا ہی نہ کرتا، تم کیا کر سکتے تھے؟ تو اس لیے فرمایا اس میں سوچنا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، یہ حقیقتاً فکر و تفکر، اس سے لب پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم مغز کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، کسی چیز کا نچوڑ خلاصہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے بنانے میں، والارض اور زمینوں کے بنانے میں۔ اب آسمانوں کا بنانا یعنی آسمانوں کے اندر جتنا نظام ہے وہ سارا نظام، جس میں چاند بھی ہے، جس میں سورج بھی ہے، جس میں ستارے بھی ہیں، جس میں سیارے بھی ہیں، جس میں آسمانوں کا متعدد ہونا بھی ہے، اور آسمانوں کا بغیر ستون کے ہونا بھی ہے، اور کتنے عرصے سے یہ نظام بنا، آج تک کبھی اس کو مرمتی کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی کسی ورکشاپ کی اس کے لیے ضرورت نہیں پڑی، کبھی کسی مستری کی اس کے لیے ضرورت نہیں پڑی۔ جب سے میرے اللہ نے بنایا ہے اس دن سے چل رہا ہے، اور بغیر ایک سیکنڈ کے کمی بیشی کے چل رہا ہے۔ سورج کا نظام دیکھ لو، چاند کا نظام دیکھ لو، رات دن کا نظام دیکھ لو، سردی گرمی کا نظام دیکھ لو، یہ سارے میرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آسمانوں کو بنانا، آسمانوں کا پورا نظام، زمینوں کو بنانا، زمینوں کا پورا نظام، اور زمینوں کے اندر کتنی مخلوقات، پھر ہر مخلوقات کے اندر کتنے افراد، اور ہر فرد کے کتنے تقاضے، اور یہ سب میرے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو ان سب کو سوچنا، ان کے اندر غور کرنا، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا آنا اور جانا، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ایک ایسے نظام کے ساتھ ہیں
کہ ہزاروں سال گزر چکے، کبھی اس نظام میں کوئی خلل، کوئی خرابی نہیں ہے، اور کسی کی ضرورت اس نظام کو نہیں پڑی کہ جی آج ورک شاپ کی، آج مستری کی، آج انجینئر کی، آج سائنسدان کی، آج سیاست دان کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ راتیں کم ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، راتیں بڑھ رہی ہیں، کبھی دن بڑھ رہے ہیں، کبھی ٹھنڈے دن آ رہے ہیں، کبھی گرم دن آ رہے ہیں، کبھی راتیں گرم، کبھی ٹھنڈی، کبھی ہوائیں تیز، کبھی کم۔ یہ سارا جو دنیا کا نظام ہے، یہ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی کو سوچتے رہنا کہ ایک سوئی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، اور ایک پتا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کسی کے رکھنے اٹھانے کے بغیر جا نہیں سکتا، سوئی بھی اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو اتنا بڑا نظام ویسے چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمانوں کے بننے میں سوچنا، اور رات اور دن کے بدلنے میں، آنے جانے میں سوچنا، لآیات، البتہ اللہ کی قدرت کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں، لیکن سمجھ کن کو آتی ہیں؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل والے ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ اب اگلی آیت سے یہ شروع ہوگا اور پورا رکوع اسی میں چلے گا، اور آخر میں جا کر کے ان کا انجام بتلایا جائے گا۔ اب یہ رہنمائی کون کر رہا ہے؟ یہ قرآن کر رہا ہے، جس کے پہلے سپارے کی پہلی آیت ہمیں کہہ رہی تھی ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ رہنما ہے، یہ ہادی ہے، یہ میری اور آپ کی انگلی پکڑ کے ہمیں اللہ کے دروازے تک پہنچاتا ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے، جنت تک پہنچاتا ہے۔ الہی جب تک کہ ہمارے جسم میں جان رہے، الہی جب تک کہ ہمارے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، پر یہ تمنا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، پر یہ تمنا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ آج مسلمان نے زیادہ ضرورت قرآن کو سمجھا ہوا ہے۔ گھر میں جتنی اور کتابیں پہلی سے لے کر کے اس سے بھی نیچے، بلکہ اب تو پہلی کلاس سے بھی نیچے کلاسیں بنا دی ہیں پیسے بٹورنے کے لیے لوگوں سے، پتنی پرپ ہے، پتنی کیا کیا نیچے بنا دی۔ جتنا ان کتابوں کو دیکھا جاتا ہے، اتنا خدا کے قرآن کو نہیں دیکھا جاتا۔ جتنا ان پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اتنا خدا کے قرآن پر پیسے خرچ نہیں کیے جاتے۔ جتنا ان کو بچوں کو بار بار کہا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، خدا کے قرآن کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا اس کو محبت کا معاملہ تھا؟ ہے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھلاوے، ہے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھلاوے، جڑا پڑھے سمجھے عمل کرے او جنتی جاہیں پاوے۔ اللہ پاک ہمیں حال پہ رحم فرمائے، ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوی واجمع لنا خیر الآخرۃ والاولی۔ یا الہ العالمین، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری پاک کلام کی نسبت سے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ سب کا آنا، نماز پڑھنا، دین کی بات کرنا، سننا اور بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے آباد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو قرآن مجید کے علم سے آباد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے عقیدے قرآن مجید کے مطابق، اعمال قرآن مجید کے مطابق
اخلاق قرآن مجید کے مطابق اور معاملات و لین دین و رہن سہن اپنی زندگی کے ہر کام کو قرآن مجید کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، دنیا میں قرآن مجید کو ہمارے لیے ہادی بنا دے، اور قبر میں قرآن مجید کو ہمارے لیے مونس بنا دے، اور یا اللہ میدان محشر میں قرآن مجید کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے، اور جنت کے اندر قرآن مجید کو ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین، پوری امت مسلمہ کو، ہر مرد ہر عورت کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن مجید کے برکات، فیوزات، انوارات، فضائل اور فوائد نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی ناقدری کرنے والوں میں سے نہ بنا۔ یا اللہ ان میں سے نہ بنا کہ قرآن مجید جن کے خلاف قیامت کے دن تیری پاک بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے۔ یا اللہ یا باری تعالی، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، تو مہربانی فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلا، صراط مستقیم عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یا اللہ جو انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ یا الہ العالمین، ہر قسم کی خیریں، برکتیں، عافیتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما، اور ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، حوادث سے، نقصانات سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، پوری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا 21-22 کا آنے والا اجتماع، اس کو پوری امت کے لیے ذریعہ ہدایت بنا، پوری انسانیت کے لیے خیروں کا ذریعہ بنا، برکات کا ذریعہ بنا، اس کے انوارات کو پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ یا اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما، ہر طرح سے حفاظت فرما، ہر جہت ہر زاویہ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، آنے والے بزرگوں کے قدموں کی برکت سے ہدایت کی ہوائیں چلا۔ یا اللہ خصوصاً اہلیان فیصل آباد کو زیادہ سے زیادہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم عاجزوں اور فقیروں کو بھی یا اللہ اس کے فیض سے محروم نہ فرما۔ یا الہ العالمین، جو لوگ جہاں کہیں جس شکل میں دیر دین کا کام کر رہے ہیں، سب کو قبول فرما، ہمیں سب کے لیے دعا گو معاون مددگار بنا۔ یا اللہ ہم پورے محلے کے لیے رحمت مانگتے ہیں، پورے محلے کے لیے خیر مانگتے ہیں، برکت مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، صحت اور تندرستی مانگتے ہیں، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی درخواست کرتے ہیں۔ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، ہماری ضرورت ہے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم